جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں ساجد بھائی کے ساتھ۔ تو ہم نے اب سے پہلے جو ہے وہ تقریباً 3 پروگرام کیے جس کے اندر ہم نے حقوق کے اوپر بات کی۔ اب تک جو ہے ہم نے دیکھا کہ دکانداروں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، وراثت کے معاملات۔ تو آج کا جو پروگرام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ون بائی ون ان تمام حقوق کو اگر کوئی جو ہے وہ ڈائیورٹ کرتا ہے، یعنی کہ اگر اس کو نہیں مانتا یا اس کو صحیح ادا نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں آج جو ہے ہم ایک مفصل پروگرام کریں گے اس بارے میں کہ اگر ان حقوق کی ادائیگی صحیح طریقے سے ادا نہ ہو تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ اب سے ہم نے تقریباً تمام پہلوؤں کا جو زندگی میں ایک انسان کے ہوتے ہیں ان کے تمام پہلوؤں کا ہم نے احاطہ کر لیا۔ تو ساجد ایک دفعہ آپ کا پھر شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، تو بہت بہت شکریہ۔ تو آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلے ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ اگر ایک دکاندار سے شروع کرتے ہیں کہ اگر ایک دکاندار جو ہے وہ اپنے جو ہے مثلاً گاہک کو جو ہے وہ سنت کے مطابق جو ہے اگر کوئی عیب ہے اس کی چیز میں اس کا نہیں بتاتا، مطلب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، دیکھیں کپڑا بیچ رہا ہے، ٹی وی بیچ رہا ہے، فریج بیچ رہا ہے، کوئی بھی چیز جو اس کو عیب ہے وہ اس عیب کو چھپاتا ہے، تو ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، ذرا بتائیے گا پلیز۔ میں ون بائی ون آپ سے تمام پوچھتا جاؤں گا تو آپ بتاتے جائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلفو ہے، سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو اس بات کی کہ الحمدللہ آج ہمارا یہ چوتھا پروگرام حقوق کے اوپر، اور آپ نے جو آج پہلی بات یہ کی ہے کہ دکاندار ہمیں کوئی چیز دے، اس کا عیب ہو اس کو چھپائے اور بغیر بتائے ہمیں دے دے۔ جی جی تو میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس سے ہی پروگرام میں بھی حدیث سنائی تھی، اور حدیث جو ہے وہ قوی، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت 3 شخصوں سے منہ موڑ لے۔ پہلا وہ شخص ہوگا کہ کسی نے کسی کے اوپر احسان کیا اور احسان کرنے کے بعد جتلاتا پھرے، لوگوں سے کہتا پھرے، تو اللہ رب العزت قیامت والے دن سے منہ موڑ لے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے تخنا نیچی زندگی بھر شلوار پہنی ہوگی، اللہ اس سے منہ موڑ لے، جبکہ یہ بات لوگوں کو معلوم نہیں، اور اس کی کئی حدیثیں تخنا نیچی شلوار۔ اور تیسری حدیث یہ ہے کہ کوئی شخص سودا بیچتا ہے، اس کے اندر عیب ہے، عیب چھپاتا ہے، اس کی رقم بھی زیادہ لیتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اسے منہ موڑ لے۔ تو کتنی لمحہ فکریہ والی حدیث ہے کہ جس سے اللہ منہ موڑ لے۔ جب اللہ منہ موڑ لے گا تو اس کے محبوب کی شفاعت کیسے ملے؟ جب اللہ رب العزت اس سے منہ موڑ لے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ جب اللہ رب العزت اس سے منہ موڑ لے گا تو اس کی بخشش اور مغفرت کیسے ہوگی؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ مسجد میں امام صاحب نے بیان کیا، پوری دیر کے لیے سنا، یہاں کہیں بھی اللہ رسول کی اچھی بات ہو رہی ہے حق والی، جی جی تو اس کان سے سنتے اس کو نکال دیتے، باقی باہر آ کے پھر ہم وہی ہو جاتے۔ تو دیکھیے جو لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ سخت گناہ گار ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ ہم جو ہے نا یہ اتنا بڑا غلط سودا کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بعد میں بڑا مشکل اور بیڑیوں والا معاملہ پیدا ہو جائے، اس سے ہمارے لیے آگے پریشانی پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، جو حق ہے، آپ کی چیز ہے، اس کے اندر فالٹ ہے، اس کو بتاؤ جی اس کے اندر یہ نقص ہے، یہ اتنے کی تھی، اس کے اندر یہ نقص ہے، اور قیمت ہم کم کر اس دی۔ وجہ سے ہم آپ کو یہ کم قیمت میں دے جی رہے جی ہیں، اب اس کی مرضی خریدے نہ خرید خریدے۔ سب سے پہلے جھوٹ، اور دوسری بات یہ کہ جس چیز کے اندر عیب ہے اس کو چھپا رہے، وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جی اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور کسی کو دھوکہ دے کے کاروبار کریں گے برکت ہوگی؟ نہیں۔ ہم وقتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے کو دھوکہ دے دیا، اس کو یہ نہیں پتا بے وقوف آدمی کو اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان کو، اپنے مسلمان بہن کو، بچوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تجھے معلوم نہیں؟ ارے جو دیکھنے والا میرا پروردگار عالم، اس کی آنکھ سے بچ نہیں سکتا، بالکل صحیح۔ کیوں کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، علیم بالذات الصدور بھی ہے، دلوں کی بھی حال جانتا ہے، اور عالم الغیب بھی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ سے کیسے بچے گا؟ مجھے بتائیے کیسے بچے گا؟ جی بالکل صحیح بات۔ جیسے بڑی بڑی شاپیں ہیں، جی جی ان کے اونر ہیں، دکانیں ہیں، چاہے کوئی سی بھی دکان ہو، اس کا سیٹ کیوں نہ ہو، آنر کیوں نہ ہو،
اس کو چاہیے کہ اپنے نوکر کو اپنے سیل مین کو یہ سختی سے بات کہے کہ اس چیز کے اندر عیب ہے اور آپ نے گاہک کو عیب بتا کے ہی دینا ہے بیچنا ہے. جی جی بالکل. وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے دین کے حساب سے. اگر سیل مین کرتا ہے تو سیل مین ذمہ دار ہو. کہ حدیث میں ہے نا کہ اگر کوئی شخص سودا خریدتا ہے ٹھیک ہے اور وہ غلطی سے سودا لے جائے اور گھر جا کے گھر والے کہیں کہ ہم نے آپ سے دوسری چیز منگائی آپ لے جائے, وہ واپس آ کے اس دکاندار سے یہ کہے کہ میں نے آپ سے فلاں چیز مانگی تھی, یہ مجھے نہیں, مجھے یہ چیز چاہیے. جی جی. اگر سامنے والا دکاندار مسکرا کے اس چیز کو لے کے دوسری چیز دے دیتا ہے جی جی تو اس کا ایک جنت میں محل بن جاتا ہے. جی جی جی. تو ابھی آپ نے سنا, دیکھیں تمام دکانداروں سے میری یہی گزارش ہے, ابھی آپ نے ساجد بھائی کی بات سنی, تو جو کوئی بھی جو ہے وہ جنت میں محل بنوانا چاہتا ہے تو یہ لازمی کرے کہ وہ کوئی بھی سودا اگر کوئی انسان غلطی سے لے جاتا ہے, دیکھیں خالی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, اور بھی چیز ہے. بعض اوقات ہم کپڑے لیتے ہیں, ہماری بیگم صاحبہ کو اس کا کلر نہیں پسند آتا, بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ کلر آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے, آپ دوسرا کلر لے آئیں. تو یہ چیزیں کوئی بھی غلطی انسان سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. تو اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ تمام دکاندار جو ہے اس بات کو جو ہے وہ نوٹ کر لیں اور اس پہ عمل کریں. اب ہم سیکنڈ کی طرف آتے ہیں. میں آپ سے ایک 1 بائی 1 سوال کرتا ہوں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی جو ہے ہم پڑوسیوں کے بارے میں, کہ کہتے ہیں کہ جس کا پڑوسی جو ہے وہ صحیح نہ ہو, اور وہ پڑوسی کا صحیح نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفائی باہر کرتا ہے, کوڑا جو ہے دوسری طرف پھینک دیتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بد مزاج آدمی ہے, سلام دعا نہیں لیتا اپنے ساتھ والے پڑوسی سے. تو اس کے بارے میں آپ, اسلام جو ہے ہمارا کیا کہتا ہے, ذرا بتائیے. آج ماشاءاللہ آپ باتوں کی ابتدا ایسے کر رہے ہیں کہ پہلے حدیث سنانی پڑ رہی ہے. جی جی یعنی کہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کتنا کرم ہے کہ پہلے حدیث سنا رہے ہیں ہم, جی بالکل, اس کے بعد پھر اس کی روشنی میں پھر بیان کر رہے ہیں. جی اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا عطا فرمائی, کتنی پیاری. اچھا دعا بھی کر رہے ہیں, حدیث بھی. اللہ کے محبوب نے دعا کیا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیع مکان عطا فرما, جو راحت, جس میں راحت و سکون و چین. پھر دوسری دعا کیا مانگی کہ اللہ مجھے وسیع سواری عطا, کیا وسیع سواری عطا. اور تیسری بات کیا فرمائی کہ اللہ مجھے اچھا خوبصورت پڑوسی. ان تینوں باتوں کے اندر کتنی خوبصورتی اور کتنی گہرائی ہے. اللہ کے محبوب کیا کہہ رہے ہیں, وسیع مکان, راحت سکون والا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر بڑے اچھے مکان بنانا گناہ نہیں. اگر کوئی شخص کے پاس, کسی شخص کے پاس پیسہ ہے, اللہ نے اس کو صاحب نصاب بنایا, اس نے اپنا گھر بڑا خوبصورت بنایا, بہت اچھا کر کے جیسا اس کی بنایا, اور بنانے کے بعد وہ اس کے اندر راحت سکون محسوس کرتا ہے. لیکن جو اس کے اڑوس پڑوس کے رشتے دار ہیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہمیں اس پہلو پہ بھی آنا چاہیے. تو اس کے پاس مال کہاں سے آئی, اس نے بنا کیسے لے آئی. ہمارے یہاں تو سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ کوئی انسان کوئی بائک خریدے, گاڑی خریدے, مکان خریدے, کوئی بھی چیز کرے, سب سے پہلے تنقیدی سوال کیا ہوتا ہے, وہ تمہارے پاس آیا کہاں سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہے بے حساب, کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. بعض اوقات تو زلفی بھائی ایسے عمل ہو جاتے ہیں کہ انسان مٹی میں ہاتھ ڈالتا, اللہ اس کو سونا بنا دے. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو میری بات دیکھیے کہاں سے کہاں موضوع چلا گیا. راحت کے لیے اس نے مکان بنا لیا, ٹھیک ہے. اب اس نے کوئی سواری خریدی جو کہ اللہ کے محبوب نے مانگی, بڑی وسیع سواری. بات سمجھنے کی بات ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں, ابھی تو اس نے مکان بنایا, اور اب اللہ معاف فرما دے, ماشاء اللہ لا حول ولا قوت, مبارکباد, الحمدللہ, شکر ادا کرنی رہے. اور اس کے ساتھ ہم کیا کہانیاں گھڑ رہے ہیں, یعنی شیطانی جو عمل یہ تو نہیں کر لیا, اس نے وہ تو نہیں کر لیا. یعنی کہ ہم تو گناہگار ہو ہی رہے ہیں, اور پھر اس کے اندر غیبت بھی کر رہے ہیں, حسد بھی کر رہے ہیں, منافقت بھی کر رہے ہیں. جو لوگ حسد کرتے ہیں, منافقت کرتے ہیں, یقین جانیے وہ لوگ مزید پیچھے. اور جس کے لیے کر رہے ہیں اللہ اس کے لیے رستے پہ. اس نے سواری خریدی, بہت اچھا ہوا. اب اس کا پڑوسی اچھا ہونا چاہیے. اللہ کے محبوب نے فرمایا پڑوسی گواہی دے دے, محلے کے اندر کہیں کیا کہتے ہیں گواہی کو نا مضبوط,
اور اللہ کئی پڑوسیوں کے سبب کی وجہ سے لوگوں کو جنت ملے گی. اور اس کی مثال آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ نبی نے صلاۃ والسلام جی جی ہے نا, کتنا پیارا واقعہ جی جی کہ پڑوسی قصاب اور اللہ, پھر اللہ حضرت موسیٰ تو کوہ طور پہ جا کے بات کرتے تھے اللہ, تو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ اب ہمیں اس سے ملا دیجیے, وہ کون ہے جو ہمارا پڑوسی ہو, ہمیں دکھلا دیں. ٹھیک ہے جائے, کوہ طور پہ بات ہوتی تھی بھائی, بالکل دیکھا جا کے دیکھا, چلے گا اس کے پیچھے, وہ تو قصاب تھا, وہ اپنے گھر بھی لے گیا. جب گھر گئے تو انہوں نے بولا آپ یہاں بیٹھیے, میں اپنی والدہ کی خدمت کر کے آتا ہوں. جی جی انہیں گوشت بنایا, گوشت بنانے کے بعد اپنی والدہ کا چھوٹا چھوٹا لے کے اپنی والدہ کی بیمار ضعیف والدہ کی جو اندر کی جو آواز تھی دل کی, وہ کیا کہتی تھی, اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوسی, جی جی اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوسی. اس کی ماں یہی کہتی رہتی. جی تو کس کی وجہ سے ہوا یہ, اس نے اپنی ماں کی خدمت. نماز پڑھنے سے نہیں ہوا, تہجد پڑھنے سے نہیں ہوا, روزہ رکھنے سے نہیں ہوا, حج ادا کرنے سے نہیں ہوا, زکات دینے سے نہیں ہوا, صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے جی جی اللہ رب العزت نے اس ضعیف ماں کی دعا کو قبول کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس شخص کو جو ہے نا حضرت موسیٰ نبی نے صلاۃ والسلام کا پڑوسی بنا, اور اللہ نے حضرت موسیٰ نبی نے صلاۃ والسلام کو اس کو دکھا بھی دی. تو اب اندازہ لگائیے کہ ایک شخص اصحاب پڑوس ہے, تو پڑوس سے کتنے حقوق ہیں. آپ دیکھیے نا, اللہ کے حکم نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دینا پڑتا ہے. جی جی اور پڑوسی اچھے ہونا نیک عمل کی نشانی ہے. آپ کا پڑوسی گواہی دے دے کہ یہ شخص اچھا ہے تو سمجھ لیجئے, جیسے میں نے آپ کو 3-4 پروگرام پہلے حدیث سنائی تھی نا, کہ اللہ کے محبوب کے پاس کچھ لوگ کہا کہ ایک عورت ہے, وہ رات کو نماز بھی پڑھتی ہے, دن میں روزہ بھی رکھتی ہے, سارے اعمال اچھے ہیں, لیکن پڑوسی اس سے بہت قریب. اللہ کے محبوب نے ڈائریکٹ کیا کہا کہ جہنم. کیوں؟ پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کر پا رہی, نماز نہیں پڑھ رہی تھا, وہ روزہ نہیں رکھ رہی, وہ سارے اعمال پورے نہیں کر رہی, لیکن کیا وہ حقوق العباد کے اندر پیچھے. عبادت جو ہے نا, عبادت وہ اللہ کی عبادت. حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد ہم نے ذرا سے بھی حق تلفی کری, ہمیں اس کی جب تک وہ بندہ ہمیں معاف نہیں کرے گا ہمیں معافی نہیں ملی. کہا کہ اچھا, تو کہا کہ ایک عورت ہے نا روزہ رکھتی ہے نا نماز پڑھتی ہے, لیکن سارے پڑوسی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں تنگی نہیں ہے, بڑی خوش اخلاق ہے, اور پورے حقوق اللہ نے یہ اللہ نے فرمایا, اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ جنت. تو پچھلے سال میں نے ساری مساجد میں حقوق العباد کی ہی بات, اور آج میں پھر یہ حقوق العباد کی بات کروں گا کہ ہمارا جانا آنا رہتا ہے. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بلڈنگ کے اندر 6 گھر ہیں. ہمارا تو بلڈنگوں میں جانا ہوتا ہے, ہم جب بلڈنگوں میں گئے دیکھا تو ادھر پان کی پچکاری, ادھر فلاں, یہ تو ڈسٹ بینیں سڑ رہی ہیں. بڑا دکھ ہوا بھائی دیکھ کے. اب جو بھی آ رہا ہے وہ پچکاری مارتا ہوا چلا جا رہا ہے, کونے میں کونے میں مار, سیڑھیوں کے اس کی ڈسٹ بین میں مار. گھر کے اندر ہمارے کھڑکی ہے یا بالکونی ہے, جی جی اس کے, اور اس میں سے ہم کچرا بھی پھینک رہے ہیں نیچے, اور بچوں کے پیمپر وغیرہ بھی نیچے پھینک. تو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا فقدان ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کھڑکی میں سے بیٹھے بیٹھے ایسی شاپنگ میں بھرا پھینک دیا, شاپنگ میں بھرا پھینک دیا. پاک آدمی بھی گزر رہا ہے, نمازی بھی گزر رہا ہے, کوئی بھی گزر رہا ہے, کوئی عورت گزر, کچھ گزر رہا ہے, کسی کے سر پہ لگے ناپاک ہو جائے, لیکن ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں. ہمارا اصول یہ ہے کہ گھر کی صفائی کرا کے سارا کچرا پہلے دائیں دیکھا ہم نے غور سے, پھر بائیں دیکھا, پھر سامنے دیکھا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیں بس, اور فٹافٹ جو ہے کچرا جو ہے نا پڑوسی کے آگے کر دیا, سمجھے بڑے اطمینان سے, اور اندر چلے گئے. بھائی تو دائیں دیکھ رہا ہے, بائیں دیکھ رہا ہے, سامنے دیکھ رہا ہے, تو یہ بھول گیا کہ اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا. تو یہ تو دیکھ کہ اللہ رب العزت تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ کون سا درس ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا درس نہیں ہے, یہ دین کا درس نہیں ہے. یقین جانیے کہ پھر وہی میری بات آ گئی. دیکھیے ماشاءاللہ آپ نے بھی 30 برس باہر گزارے آپ نے. آج ہم یہود و نصارہ کو کیوں اچھا کہتے ہیں؟ ہمارا دل نہیں چاہتا ان کو اچھا کہنے کے لیے, لیکن اخلاقی طور پہ وہ بہت, لیکن اخلاقی طور پہ ہمیں کہنا پڑتا. تو ہمیں درد ہوتا ہے نا یہ بات کا, کیا ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے, اور مسلمان کا آئین ہے,
اور ہم پھر ان کے بارے میں اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہمارے بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے یار ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. لوگوں کے ایمان کمزور ہے. بھائی ایمان دیکھیے, ایمان نظر نہیں آتا, لا الہ الا اللہ بنانا پڑتا ہے. اللہ رب العزت اس کائنات کے سربراہ ہیں, ٹھیک ہے, بالکل بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں, اس کائنات کے سربراہ ہیں, میری آپ کی تخلیق کرنے والے, ٹھیک ہے. قیامت تک نسلیں آئیں گی ان کی اللہ تخلیق کرے گا, ان کو بنائے گا, ٹھیک ہے, بالکل ہے نا. جی جی وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا, وہ تو اس کائنات کا سربراہ ہے. بالکل. تو میرے بھائیوں دوستوں, جب اللہ ہر جگہ موجود ہے, نظر نہیں آتا, ایسی ایمان ہمیں خود بنانا پڑے. اللہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن یقین کامل ہے کہ اللہ موجود ہے. اللہ ہے, اللہ صحیح بات. اور وہی بیماری بھی دے رہا ہے, وہی شفا. وہی تکلیف بھی دے رہا ہے, وہ شفا بھی دے رہا ہے, وہ مال بھی دے رہا ہے, دولت بھی دے رہا ہے, گاڑی بھی دے رہا ہے, دنیا کے ہر آسائش آپ کو دے رہا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا, اس سے اس کا مال نہیں چھینتا, اس سے دولت نہیں چھینتا, اولاد نہیں چھینتا, کوئی دنیا کی نعمت نہیں چھینتا, بس ایک صلاحیت اس سے لے لیتا. وہ صلاحیت کیا ہے؟ اپنے آگے سجدہ کرنے کی صلاحیت ہے. نہیں معلوم کی بات؟ بالکل. جب وہ اپنے آگے سجدہ کرنے کی محرومیت اس محروم کر دیتا ہے تو پھر یقین جانی جب وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے دعا بھی نہیں کرتا. تو آپ نے ابھی سنا کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں. اب میں آگے اپنے پروگرام کو لے کے چلتا ہوں. تو اب میں ساجد بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے پڑوسیوں کے حقوق پوچھ لیے, اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے دکانداروں کے, تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کے جو ہے والدین کے اوپر کس والدین کے حقوق تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے حقوق اللہ کے اوپر بات کریں گے. بالکل آج جو ہے اس پروگرام کو ہم سمیٹیں گے جتنے بھی. آج جو ہے صرف میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تمام سزاؤں کے متعلق کہ دین میں ہمارے کیا سزا ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح ناخوش ہے اگر کوئی وہ فرض اپنا ادا نہ کرے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بچے جو ہے اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہتا ہے قرآن پاک میں؟ پلیز. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے, سزا اور جزا تو یہ اللہ کے اختیار ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو تنگ کیا, دل دکھایا, جب تک اس کو دنیا میں اس شخص کو اس کی سزا نہیں ملے گی اب تک وہ دنیا سے جا نہیں سکتا. یہ بات سمجھے؟ جی جی حدیث چھوٹی سی ہے جی بالکل. تو خلاصہ کتنا بڑا ہے, خلاصہ کتنا بڑا ہے, جی جی بالکل. اب سمجھے بات کہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی, دل دکھایا, وہ دنیا سے اللہ رب العزت جب تک وہ نہیں جائے گا جب تک وہ اس کی سزا نہیں ملے. کتنا بڑا فقدان ہے. پہلے اس کو دنیا میں سزا ملے پھر بعد میں سزا ملے. بالکل دونوں کتنی گہری بات ہے یہ, اتنی گہری بات ہے, اس کے اوپر سوچے تو ہم اللہ رب العزت کے آگے ابھی سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ اگر ہماری ذات سے ہمارے ماں باپ ناراض ہیں تو ہمیں معاف فرما. اللہ تو ایسے اسباب بنا لے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی, کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا, مجھے راضی کرنا ہے نا. اللہ کیا فرما رہا ہے, مجھے راضی کرنا ہے تو اپنے والدین کو راضی. جب یہ اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اب گنجائش ہی باقی. جی بالکل صحیح. ماں ناراض ہے باپ راضی ہے, باپ راضی ہے ماں ناراض ہے, پھر بھی بڑا مسئلہ. یہاں تو ماں باپ کو اپنے دل میں بٹھا کے رکھتا ہے, دل سے لا, اور سزا اور جزا تو اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن ہم نے آپ کو حدیث سنائی, جی سمجھدار آدمی تو اسی سے سمجھ لے. آپ کو ایسی ملیں گے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کیا ان کی نسل اس سے 100 گنا زیادہ ہوگی. آپ نے بھی دیکھا, گزرا ہوگا. جی جی. اور ہم تو دیکھ ہی رہے, کیونکہ ہمارا تو تعلق روحانیت سے, ہمارے پاس تو لوگوں کو فون آتے, ہمارا فون آتے ہیں مولانا صاحب دعا کر دیجئے یا کوئی عمل بتا دیں یا کوئی تعویذ دے دیں کہ اولاد نافرمان ہو جائے. ہم تو یہ تھوڑی ان سے کہتے کہ آپ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو. ہم تو سب سے پہلے کہتے ہیں توبہ استغفار کرو. اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں ان سے معافی مانگو, اگر ماں باپ نہیں ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو, اور ان سے کوئی اللہ پاک اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض دنیا سے گئے تو ہمیں معاف فرما دے, تو ہم سے بس تو راضی ہو جائے. جب وہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ پروردگار اتنا غفور رحیم ہے
کہ وہ اپنے بندے کو اپنی 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، 70 ماؤں سے، جی جی بالکل 70 ماؤں سے زیادہ کو بات ہے۔ جب وہ اس کے ماں باپ ہو جائیں گے اس کی اولاد ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جب فون آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ حیات ہیں، ہم ڈائریکٹ پوچھتے ہیں ان سے، بولے ہاں ناراض، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے آپ کے ماں باپ کے تعلقات مطلب کیا مسئلہ، ہم نے آپ سے کہا ہے کہ ہمیں تعویذ دے دے، ہمیں عمل بتا دے، آپ پوچھنے لگے جی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ماں باپ حیات ہیں، تو وہ کہتا آپ کو اب ہمیں بتا دینا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں جی والد صاحب بھی حیات ہے، ماں والدہ بھی، آپ کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے؟ اب وہ جواب پتہ کیا تھا، تو ماں صاحب میں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا، اپنے ماں باپ کے بارے میں، کتنا بڑا فقدان، تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں بیٹا بڑے سے بڑا تعویذ پوری رات کھڑے ہو کے تو چلا کھینچتا رہے، جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے تیری اولاد تجھ سے تیرا ادب نہیں۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیرے والدین حیات ہیں؟ تو مطلب یہی تھا کہ ان کا کہ آپ جو ہے وہ والدین سے جا کے دعا کریں، پھر اگر وہ حیات نہ ہو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہاری خالہ حیات ہیں؟ تو یہ دیکھیں آپ اسلام کے اندر جو ہے والدین کا اور یہ جو رشتے ہیں خالہ والدین، ان کے والدہ کے بعد جو ہے آپ کی خالہ آتی ہے۔ آپ کی کتنی خوبصورت بات ہے، جی دیکھیے کہ اللہ کے ہم نے فرمایا نا ماں کا روپ دیکھنا ہے تو اپنی خالہ کی، قرآن یہ کہہ رہا، قرآن میں تھا نا جی خالہ کی، ہاں بالکل، ماں نہیں ہے تو خالہ کو بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے اندر ساری چیزیں وقتاً فوقتاً سب سب بتائیں، بتائیں، ہمیں رشتے بتائے، بالکل ہمیں تھوڑی پتا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ہے نا حقوق کا، میں کہتا ہوں 20-25 پروگرام بھی کرنا آپ میں بالکل ظاہر بات، ہمیں اب پتہ ہے کیا کرنا پڑے گا۔ آج آپ نے مجھ سے 3 موضوع، ہم نے 3 ابھی موضوع پہ تک بات تین کی۔ موضوع پہ بات کی۔ سب سے پہلے ہمیں آئندہ پروگرام میں ایک موضوع پہ کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ جی بالکل صحیح، اگر ہم جب 1.5 سے 2 گھنٹے بات کریں گے تو وہ کچھ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں آ کے پھر وہ آگے بڑھیں۔ مسئلہ یہ ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو، ویری سوری تمام ناظرین کو، کہ آج کل جو ہے نا لوگ سنتے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کی 35 منٹ کی لگائی، دیکھ سو میں یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھتا ہوں اینالائٹک میں، تو ادھر لکھا ہوا آتا ہے کہ جی 17%، 20%، 100% کسی نے نہیں دیکھی ہوتی۔ مسئلہ یہ 1-2 ہیں جو لوگ ہیں، تو میں سب سے زیادہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ خدا را آپ نے اگر دین سیکھنا ہے، دیکھیں ہماری ہی نہیں جتنے بھی دینی پروگرام ہیں کسی کے بھی ہوں، آپ خدا را پورا کوشش کریں کہ اسے مکمل دیکھیں، کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ تمہید باندھنے میں 5 سے 10 منٹ لگ جاتے ہیں، بالکل بالکل، اور اس کے بعد پھر ہم تمہید سے لے کے آگے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ آ کے اس کا نچوڑ نکال کے بتاتے ہیں یہ کریں بالکل آپ۔ بالکل، اور آپ کی بات صحیح ہے۔ جب میں نے آپ سے کہا نا اس وقت مساجد ہو، جی کہیں درس قرآن ہو، جی کہیں محفل ہو، جی جی ٹھیک ہے، کہیں مجلس ہو، اور موبائل پہ کسی علامہ صلح کی بات ہو، تو مجھ سمیت کوئی شخص پورا دیکھنے کو تیار، وہ صرف ان نے بات سنی، اس کو آگے انہوں نے دیکھا آدھا گھنٹہ، وہ آخر میں 10 منٹ کی بات سنی، یہی تو سب سے بڑا فقدان ہے۔ اصل میں یہی چکر ہے۔ وہ تو یہ مثال تو نعوذ باللہ کہ قرآن کھولا الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ ناس پڑھ دی، آخر میں ٹھیک ہے۔ ارے بھائی وہ 20 کے جو قرآن کے 30 پارے ہیں یار، اس کو تو سمجھو۔ جی جی علامہ یہ مثال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہمارے یہاں تو یہ ہے۔ یہی مسئلہ ہے، اصل میں یہی پرابلم آ رہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ دین کی طرف راغب نہیں ہیں۔ اس میں جو ہے ہمارا تعلیمی نظام بھی ہے، کیونکہ آج کل انگلش قرآن میڈیم، کیا ہے؟ جی جی قرآن کیا ہے؟ قرآن تو اللہ رب العزت کی زبان ہے، اللہ نے قرآن میں ہمیں سب سمجھا دیا ہے۔ بالکل صحیح بات، ہمارا کیا ہے؟ اپنے مطلب کی آیت دیکھو، باقی یہ کون سا کرے۔ یہی اب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نا، قرآن کھولیں گے سورہ فاتحہ پڑھی، نہیں، آپ کی بات صحیح ہے کہ، لیکن کہنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ یہ اتنی جلدی حقوق العباد پورے نہیں ہیں۔ ابھی حقوق العباد تو یہ تو ہم نے قریب چند باتیں کی ہیں، اگر ہم اس کی گہرائی میں آئیں تو یقین جانیے صبح سے شام ہو جائے گی ہمیں باتیں کرتے ہوئے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو خدا را میری لوگوں سے، سامعین سے یہی میری متبانہ گزارش ہے
کہ اللہ کے واسطے اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو خدا کے واسطے آپ ہمارا ساتھ دیجیے. اگر ہماری 25 منٹ کی 30 منٹ کی جو باتیں ہوتی ہیں ہم محنت کر رہے ہیں, بیٹا آپ لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے اور آپ کو بہت بڑا فقدان اور اس کا کیا کہتے ہیں گے آپ کو کیا کہتے ہیں گے کہ نقصان اٹھانا پڑے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ حقوق العباد حقوق اللہ کے اندر فرق, جی جی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر بہت فرق ہے. حقوق اللہ کے معنی کیا ہے کہ اللہ سے گناہ ہو جائے توبہ کرو اللہ معاف فرما دے. حقوق العباد میں کیا ہے, آپ نے کسی بندے کا دل دکھایا, جب تک وہ بندہ آپ کو معافی نہیں دے گا آپ کی چھٹی نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں. تو یہ فرق ہے. تو ہماری آپ لوگوں سے محترمانہ گزارش یہی ہے کہ اس کو سنیں سمجھے دیکھیں. ہم تو بار بار آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں کوئی موضوع دینا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر انشاءاللہ زلفی بھائی دیں گے, آپ کیا کہتے ہیں نمبر لیں, ان سے ہمیں موضوع بھیجیں اور ہم سے کوئی معاملہ ہے پوچھنا معلومات کریں. کوئی خدا نہ ایسی بات نہیں, آپ سب ہمارے بچے ہو, جو بزرگ سن رہے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر درد ہے آپ لوگوں کو, اور مسلمان کا آئینہ ہے, اس کے لیے درد رکھتا ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ تھوڑا بہت ہمیں اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جتنا بھی کچھ ہے وہ آپ تک پہنچے, آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. فائدہ اٹھانے کے بعد دیکھیے کہ ایک چراغ جلتا ہے تو لاکھوں چراغ جل جاتے ہیں, اور اگر ایک چراغ نہیں جلے گا تو یہ سمجھو ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو جائے گا. اور چراغ کیا ہے؟ روشنی. جی تو ہمیں تو روشنی پیدا کرنی ہے. تو میری یہی گزارش ہے بیٹا, آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں, دیکھیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی موضوع دینا ہم کو دیں, کمنٹس کریں ہمیں, ہمارے ساتھ. یقین جانیے ہم سے کوئی معاملات میں, دیکھیے میرا تو تعلق 32 برس سے الحمدللہ روحانیت سے بھی رہا ہے, الحمدللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا بیٹا, آپ لوگ بس اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کریں. بس میری تو ایک ہی گزارش ہے کہ اللہ کو راضی کریں, یہی بات. اللہ کو راضی. نماز کا اہتمام, قرآن کی تلاوت کا اہتمام, ذکر کا اہتمام, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود, یہ سب سے بڑا یقین جانیے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سب سے بڑا اچھا. آپ جب نماز پڑھیں گے نا تو اللہ آپ کے دل کو نرم. یہ معتبرانہ گزارش ہے. تو میں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اللہ پہ ہم یہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا پروگرام جو تھا ابھی آپ نے دیکھا, تو اس کے اندر ہم نے جو ہے پڑوسیوں کے بارے میں, خاندار کے بارے میں, بچوں کا والدین کے بارے میں, اس طرح بے شمار حقوق ہیں. دیکھیں حقوق تو ایسی جس طرح ساجد بھائی نے بتایا, اگر ہم ایک حقوق کے اوپر جو ہے وہ 100 حدیثیں ہیں تو ہم پوری حدیثیں نہیں بیان کرتے, لیکن اس کے اندر ایک جو ہے اپنے پروگرام کے اندر شامل کر لیتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ فیملی کے باقی رشتوں کے بھی حقوق ہیں. آپ اپنی خالہ کے گھر جاتے ہیں, اس کس طرح جانا ہے, کس ادب سے جانا ہے, یہ چیز ہے. اور پھر کسی رشتہ دار کی جانا ہے تو پہلے دروازہ کھٹکھٹانا ہے, اگر جواب نہ آئے تو واپس آ جانا ہے, آپ نے کوئی اپنے چہرے پہ شکن نہیں ڈالنی. تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے دین اسلام میں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں. یہ چیز ہے. تو دیکھیں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ دین کو سیکھیں اور ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے کمنٹس کے ذریعے جو ہے ہم سے پوچھیں. تو ساجد بھی ہمارے پاس موجود ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو آئندہ پروگراموں کے اندر بھی ہم جو ہے اپنے اسی قسم کے پروگرام جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو آئندہ پروگرام جو ہے ہم حقوق اللہ کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کا بھی پتہ چلے. لیکن ابھی ساجد بھائی نے جو ہے وہ لبے لباب یہ پیش کیا کہ حقوق اللہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, ظاہری بات ہے, اس کی ذات ہے, بہت مہربان ہے, رحم دل ہے. لیکن حقوق العباد جو ہیں یہ جب تک جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو یہ چیز معاف نہیں ہوتی. اور آپ جو ہے وہ سزا کی کوشش کریں کہ آپ اپنے ارد گرد جتنے بھی آپ کے اوپر حقوق ہیں, آپ کے اوپر جو ہے پڑوسیوں کے حقوق ہیں, آپ کے اوپر جو ہے اگر آپ کاروباری ہیں یا آپ ایک کسٹمر ہیں, کسٹمر کے بھی جو ہے وہ بھی ایک حقوق ہیں. دکاندار سے جا کے تمیز سے بولنا, اسے بڑے پیار سے پوچھنا, اسے جو ہے اس کی اگر پرائز کم کروانا ہے تو مؤدبانہ طریقے سے ریکویسٹ کرنا, بجائے اس کے کہ آپ جھوٹ بولیں کہ جی یہ پیچھے 100 روپے کی مل رہی ہے جبکہ وہ نہ مل رہی ہو. تو دیکھیں یہ پھر جھوٹ ہو جاتا ہے. اگر ایک چیز وہ 150 روپے کی بتا رہے ہیں, دیکھیں دکاندار کو پتا ہوتا ہے اگر اس کی قیمت خرید 125 ہے
اور اگر آپ اس دکاندار کو جھوٹ بول کے کہیں گے پیچھے 100 روپے کی مل رہی ہے تو دکاندار کو 1 منٹ سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ 125 کی اپنی آئی ہوئی ہے، آپ 100 روپے کی بتا رہے ہیں. تو دیکھیں ہم نے زندگی میں جو ہے جھوٹ کا سہارا کسی بھی معاملے میں نہیں لینا. یہ چیز ہے، چاہے وہ ہمارے پڑوس کے بھی ہوں، چاہے ہمارے والدین ہوں، چاہے ہمارے دوست احباب ہوں. تو یہ ہر ایک حقوق ہیں، آپ کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی آپ کے اوپر حقوق ہیں ان کو جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ ادا کریں. تو چلیں وہ ساجد بھائی آپ آخری جو ہے وہ حقوق بتا دیجیے گا، یہ جو دوست احباب ہیں ان کے آپس میں کیا حقوق ہیں ہمارے، یہ بھی تھوڑے سے رہ گئے، یہ بتا دیجیے. دوست احباب کے حقوق سیم وہی جی جی جو آپ کے ماں باپ کے ماں باپ. لیے، بہن بھائیوں کے لیے، جی جی رشتہ داروں کے لیے. جی جی اب دیکھیے آپ نے دوست کی بات کری، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے دوست ایسے بناؤ جو تمہارے رازوں کو راز، اور دوست ایسا ہونا چاہیے. اب دوست ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے اس کو دوست بنا لیا، دل کی بات کر دی اور اس نے آپ کو 4 آدمیوں کے آگے آپ کی زندگی کے بقیہ ہوئے. جی جی ہاں ایسے دوست کے حقوق کی بات کریں گے پھر میں کہوں گا 15 منٹ لگ جائیں گے. جی نہیں تھوڑا سا بتا دیجیے مختصر سے. تو مختصر سا یہی ہے، دیکھیے اگر دوست غیر محرم ہے، آپ کا دوست ہے تو اس سے باہر بیٹھے. اگر آپ اس کو گھر پہ بلانا چاہتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے بلائیے کہ وہ آپ کو آواز دے. اگر آپ گھر پہ نہ ہو، آواز آئے تو وہ واپس چلا جائے، اپنے ماتھے پہ شکن نہ لائے بلکہ خوشی خوشی جائے. جی جی آپ سے رابطہ رکھیں. کوشش یہ کریں کہ دوست ہے باہر ہے، اس سے باہر ہی اپنے بیٹھے اٹھے کھائے پیے. ہاں اگر آپ کے گھر میں کوئی نہیں، آپ کا ڈرائنگ روم ہے، کوئی الگ جگہ ہے تو آپ بلا سکتے ہیں کام کے لیے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوست ایسا ہو جو آپ کی راز کی بات اپنے دل کے اندر ہی رکھے اور دنیا اس کو دوست اس کہلاتے کو ہیں. دوست کہلاتے ہیں. آج کل کے وہ دوست نہیں ہیں. یقین جانیے کہ 5 آدمی 6 آدمی بیٹھ گئے، ہم نے تفریح کری اور سمجھو ہم نے بولا سامنے والے کو ذلیل کرنا ہے تو اس کی جو دل کی بات تھی نا وہ سارے اور وہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ سر جھکا کے بیٹھا اتنا بڑا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں دوست دیکھیے دوست کی بات امانت، بالکل ایسی امانت ہے کہ ہمیں اس کے اندر یہ سمجھیے کہ امانت ہی اس کی امانت اپنے پاس ہی رکھنی ہے. ہمیں اس کو غیر متزانہ نہیں کرنا، ہمیں اس کا دل نہیں دکھانا. کسی تقریب میں اور مزید اور دوست مل جائیں ان کے سامنے ہمیں اس کی بےزتی نہیں. اگر آپ دنیا میں آج کسی کی بےزتی کرو گے، کسی کی عیب جوئی کرو گے تو پھر آپ یہاں جائیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور اللہ کے محبوب فرماتے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے میرے بندے کا اللہ فرمایا نا اس کی عیب کو چھپائے تو میں قیامت میں اس کے عیب. اس کی حدیث ہے انشاءاللہ میں پھر آپ کو سناؤں گا. تو یہ میری گزارش آپ سے، اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق. آمین. چلیں ناظرین اسی بات کے ساتھ جو ہے ساجد بھائی کی بات کے ساتھ جو ہے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. مجھے پتا ہے ہمارا پروگرام آج کل لمبا ہو جاتا ہے لیکن دینی پروگرام میں دیکھیں ہماری مجبوری ہے کیونکہ نہ تو یہ ڈانس کا پروگرام ہے، نہ تو یہ لطیفوں کا پروگرام ہے کہ ہم 2-4 لطیفے پڑھیں. اور وہ جب کوئی دینی معاملہ ہوتا ہے تو پھر آپ حقوق پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں تمام حقوق کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے. تو آپ بھی ہماری اس مجبوری کو سمجھ گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ پھر آئندہ پروگرام میں حاضر ہوں گے. ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا پروگرام کو چھوٹے سے چھوٹا کریں لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم بات کو ادھورا نہیں چھوڑ کے جا سکتے. اب آپ نے دیکھی دوست کی بات کی ادھوری، میری بات ہوئی نہیں ہے، یہ ادھوری ہے. جی جی بالکل ہے. تو ایسے یہ دیکھ لیجیے ابھی حاجی بھائی نے جس کا کہا تو انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں جو ہے ہم ایک پروگرام انشاءاللہ خالی دوستوں کے بارے میں رکھیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر آئندہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.